ہارٹ اٹیک دل کی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں دل کے کسی ایک حصے میں خون کی فراہمی رک جاتی ہے، جس کے باعث سینے میں شدید درد ہوتا ہے اور جکڑن کا احساس ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک ایسی کیفیت کا رہنا موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ فیکٹ ایکویریم کی آج کی ایپیسوڈ میں بات کریں گے خطرناک بیماری ہارٹ اٹیک کے بارے میں، تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ دوستو، انسانی جسم میں دل پاور ہاؤس کے طور پر کام کرتا ہے، جو کہ ہمارے پورے جسم میں خون کو پمپ کرنے کا کام کرتا ہے۔ ہمارے دل کو خون فراہم کرنے والی شریانیں آرٹریز یعنی کورونری آرٹریز میں مختلف وجوہات کی وجہ سے چکنائی یعنی کولیسٹرول جمع ہو جاتی ہے۔ جس جگہ یہ چکنائی جم جائے وہاں سے خون بہت کم گزرتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہاں سے خون گزرنے کے بجائے جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خون کا لوتھڑا متعلقہ شریانوں کو مکمل طور پر بند کر دیتا ہے اور دل کے اس حصے کو توانائی اور آکسیجن کی فراہمی رک جاتی ہے۔ ویورز، دل کا کام ایک پمپ کی طرح مسلسل سکڑنا اور پھیلنا ہے۔ اس کام کے ذریعے دل اپنے چار خانوں میں موجود خون اپنے ساتھ لگی شریانوں میں پمپ کرتا ہے۔ دل سے نکلنے والی بہت سی نالیوں میں سے چند نالیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود واپس دل میں داخل ہو جاتی ہیں اور دل کو خون فراہم کرتی ہیں۔ اگر ان نالیوں یا شریانوں میں خون جمنا شروع ہو جائے تو دل کو خون نہیں پہنچے گا اور دل کا کام اثر انداز ہوگا۔ اور جب دل ایک ایسے مرحلے سے گزرتا ہے جب اس کو ملنے والے خون کی مقدار بہت ہی کم ہو جاتی ہے تو دل ایک سخت درد کی کیفیت سے گزرتا ہے جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ دوستو، ہارٹ اٹیک کی 7 علامات ایسی ہیں جن کے ظاہر ہونے سے فوراً سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ کچھ اس طرح ہیں۔ ہارٹ اٹیک کی سب سے اہم اور عام علامت سینے میں جکڑن کے ساتھ شدید درد ہے، جو اوپر گردن اور جبڑے کی جانب سے بائیں بازو کی طرف جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد بعض مریضوں میں کمر کی جانب بھی جاتا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا دورانیہ 30 منٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ٹھنڈے پسینے آنا۔ نمبر 3، سانس کا پھولنا۔ نمبر 4 پہ ہے دل کی دھڑکن تیز ہونا۔ نمبر 5 پہ ہے دل کی دھڑکن خود کو محسوس ہونا۔ نمبر 6 پہ ہے بد ہضمی، قے اور متلی کا احساس ہونا۔ اور نمبر 7 پہ ہے چکر آنا اور بے ہوش ہو جانا۔ دوستو، ہارٹ اٹیک ہونے کا زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں یا ان کی عمر 45 سال سے زیادہ ہو اور موٹاپے شوگر کے مریض ہوں، اور بالخصوص سگریٹ نوشی کرنے والے افراد میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن افراد کے خون میں کولیسٹرول یعنی چکنائی کی مقدار زیادہ رہتی ہے یا جن افراد کے خاندان میں دل کا مرض عام ہو، وہ افراد جو ورزش نہ کرتے ہوں، ان میں بھی ہارٹ اٹیک کی شرح کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کی موجودگی میں کسی شخص کو ہارٹ اٹیک کی علامت ظاہر ہو تو سب سے پہلے وقت ضائع کیے بغیر مریض کو بالکل سیدھا لٹا دیں اور پھر اس کی زبان کے نیچے انزائم کی ایک گولی رکھ دیں۔ مریض کو فوراً قریبی اسپتال یا کلینک پہنچایا جائے اور مریض سے کہیں کہ وہ چلنے سے گریز کریں۔ مریض کا ECG ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ مریض کو ممکنہ خطرے سے بچایا جا سکے۔ دوستو، ہارٹ اٹیک میں دل کے پٹھوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، لہٰذا اس کا علاج اس پر منحصر ہے کہ دل کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ اگر مریض کو بروقت اسپتال پہنچا دیا جائے تو صرف ادویات ہی کے علاج کے لیے کافی ہیں۔ تاہم اگر مریض زیادہ شدید ہو تو دل کی شریانوں کو کھولا جاتا ہے، جس سے اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں، یا پھر متعلقہ شریانوں میں سے ایک سپرنگ نما آلہ جس کو سٹنٹ لگایا جاتا ہے تاکہ شریانیں دوبارہ بند نہ ہوں۔ اگر یہ علاج ناکافی ہو تو آپریشن کے ذریعے رکاوٹ کی جگہ سے ہٹ کر خون کی سپلائی کے لیے متبادل راستہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کو ادویات بھی مستقل طور پر لینا ہوتی ہیں۔ دوستو، ہارٹ اٹیک اور عام دل کے درد میں یعنی انجائنا میں درد عام طور پر 30 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا اور آرام کرنے پر کم ہو جاتا ہے، جبکہ ہارٹ اٹیک کا درد آرام کم سے کم نہیں ہوتا اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ انجائنا کا درد زیر زبان اینگائز کی گولی رکھنے سے کم ہوتا ہے، جبکہ ہارٹ اٹیک کا درد کم نہیں ہوتا۔ اس کا دورانیہ 30 منٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات شدید پریشانی اور بے چینی کے باعث اچانک سینے میں شدید درد ہوتا ہے اور ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے جسے پینک اٹیک کہتے ہیں۔ پینک اٹیک میں مریض کی ECG یعنی دل کی کارکردگی دکھانے والی رپورٹ نارمل ہوتی ہے،
جبکہ ہارٹ اٹیک میں ECG خراب واضح نظر آتی ہے۔ دوستوں، ہارٹ اٹیک اور دل کی دیگر